کہ ان کی تنقیص اور ان پہ جو ان کے متعلق بد کلامی ہے اس سے سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. اور اسی طرح اور روایات بھی اس موضوع کی مضمون کی آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں. جی تو اس کے میں چاہوں گا کہ مخاطب تو بعض دفعہ صحابہ خود ہیں. جی تو کیا یہ صحابہ کو آپ اس کے دو پہلو میرے خیال سے بن رہے ہیں، یا صحابہ کو بھی آپ یہ فرما رہے ہیں اور امت کی طرف بھی اشارہ ہے، تو یہ کیا اس کی تقسیم کریں گے؟ یہ کہ آپ صحابہ کی جو تنقیص ہے اس پہ بعض دفعہ صحابہ کو بھی متنبع کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے امت کے لیے پیغام ہے یا ما بعد کے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے. اس کو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ جو مضمون ہے نا، عربی میں لفظ عام طور پر اس طرح کی اس مضمون کی روایتوں میں سب کا استعمال، لا تسبوا اصحابی. اور سیاق کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بالکل یہی جو 2-3 مواقع ہیں وہ بنتے ہیں. بعض دفعہ آپ اپنے صحابہ میں سے ہی کچھ صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جیسے حضرت خالد کا وہ واقعہ ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم میرے اصحاب کو برا نہ کہو کہ میرے اصحاب تو تم ایک احد کے برابر سونا خرچ کرو تو وہ ایک مد کے خرچ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو بات آپ نے اس موقع پہ کہی، وہ خالد بن ولید جو ظاہر ہے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے مابین اور غالباً اگر مجھے یادداشت ٹھیک کام کریے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اولین بڑے مہاجر صاحب صحابی ہیں، بدری صاحب، ان کے مابین کسی معاملے پہ کوئی اختلاف ہوا اور بات جو ہے وہ بڑھ گئی، تو تکار اس میں کچھ ہوئی. تو خالد بن ولید، اب ظاہر ہے خالد بن ولید عمر کے لحاظ سے وہ بھی ایک جرنیل اور سردار ہیں، اور وہ عمر کے لحاظ سے یا اپنے قبائلی اس کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا فرق نہ ہو. تو انہوں نے ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، جیسے کہ اپنے کسی بھی برابر کے آدمی کے ساتھ آپ سخت کلامی کر لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی متنبع کیا کہ باہمی رنجشوں میں یا باہمی شکایتوں میں اپنی رنجش کا اظہار کرتے ہوئے بھی تمہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے جو اصحاب قدیم الاسلام ہیں، جن کو میرے ساتھ زیادہ صحبت حاصل ہے، جن کو میرے ساتھ زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو جو ان کے بعد والے ہیں وہ اگر ان سے کوئی شکایت ہو یا کوئی رنجش ہو تو وہ ان کو ادب کے اور احترام کی جگہ سے دیکھیں. تو یہاں تو آپ نے یہ بیان کیا. یا آپ ایک موقع، ایک روایت میں مجھے ایسے ذہن میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ سیدنا ابوبکر اور عمر کی کسی بات پہ آپس میں اس طرح کچھ سخت کلامی ہوئی، غصے کا. اب تو یہ ظاہر ہے دونوں ایک طرح سے ایک جیسے ہیں، شروع سے ساتھ ہیں، اور لیکن آپ نے اس میں حضرت عمر کو بھی متنبع کیا کہ ابو بکر کہ تم نہیں جانتے ان کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اور انہوں نے کس وقت اسلام قبول کیا تھا اور کتنے انہوں نے خدمات کی. تو گویا آپ سیدنا عمر کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر کا جو مقام ہے رضی اللہ عنہ، تو تمہیں اگر ان سے کوئی شکایت پیدا بھی ہوئی تو تمہیں اس نسبت کا اور ان حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہیے. ابو بکر کو کیوں ناراض کیا؟ یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ صحابہ کو بھی بعض دفعہ بہت قریب درجے والے صحابہ کو بھی آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے باہمی معاملات میں اس فرق کے مراتب کو ملحوظ رکھو.